فیصل بھائی، آپ نا اس کیبنٹ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، شامل تھے، جس میں یہ القادر، یہ ٹرسٹ والی، یہ سارا جس پہ عمران خان صاحب آج گرفتار ہیں اور ان پہ ریفرنس بنا ہے، کیس ہوا ہے، آپ اس میٹنگ میں شامل تھے جس میں یہ ملک ریاض صاحب کا جو پیسہ آیا تھا، وہاں سے 190 ملین پاؤنڈ آئے تھے، اور اس کے بعد جو فیصلے ہوئے، پھر اس کے بعد زمینیں لی گئیں، بشرا بی بی صاحب اینڈ کمپنی. یہ پوری طرح ہمیں ڈیٹیل بتائیں گے کہ اس دن میٹنگ میں کیا ہوا تھا؟ بڑی مطلب ادھر ادھر سے سن کے تو اور بات ہے، آپ تو وٹنس ہیں، یو آر پارٹ آف دا. رب صاحب ابھی تک جو ہے وہ اللہ کی مہربانی یہ رہی کہ جو اس ٹائم پہ میں نے 3 سال پہلے جو سٹینڈ لیے تھے کابینہ کے اندر، وہ آج سارے ثابت ہو گئے ہیں کہ میں رائٹ تھا. اس وقت بھی سب سے پہلا آبجیکشن بہت زوردار طریقے سے میں آیا تھا کہ کیا ڈرامہ ہے، اسی پہ 190 ملین پاؤنڈ جو آئے تھے وہاں سے، میرے بعد فواد چودھری تھا، اور پھر اس کے بعد شیریں مزاری تھی. آپ لوگوں نے اعتراض کیا؟ میں سب سے پہلے اٹیک پہ میں آیا تھا. اور جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جس دلال کی بات کی ہے، تو اس نے یہ ایک اینولپ دکھایا، اور میں اس کو بھی اب کہتا ہوں کہ وہ دلالی میں تو ضرور تھا، لیکن اس دلالی کے تحت جو اس کا حصہ ہے وہ پورا حصہ اس کا نہیں ہے، اس میں اس نے بھی بہت سارے لوگوں کو حصہ بانٹا، اکبر کی بات کر رہے ہیں، اور اس حصے کو بانٹنے کے بعد اس کو کوئی بہت طاقتور شخصیت نے اس ملک سے باہر بھی نکالا. اور جب ارشد شریف کا قتل ہوا تو وہ انسان دبئی میں ہی موجود تھا. تو آپ جب سارے ڈاٹس کنیکٹ کریں گے، اور جس دن میں کھولوں گا پنڈورا باکس، اس دن تو اللہ کے حکم سے نہ ایویڈنس کی ضرورت ہوگی کیونکہ صرف سیریز کے تحت ہر چیز سامنے آ جائے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں 2 بلین روپیز شہزاد اکبر صاحب نے جو انہوں نے الزام لگایا، رانا صاحب نے کہا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ تھا، شیئر. دیکھیں مجھے تو دیکھیں رؤف صاحب جو چیز نہیں مجھے پتا کہ وہ 2 بلین تھے، وہ 4 بلین تھے، 6 بلین تھے، لیکن میں اگر کوئی فائدہ لے رہا ہوں آپ سے ایز اے کاروباری تو میں فائدہ دے بھی رہا ہوں. وہ اور بات ہے کہ میں 100 روپے کا فائدہ لوں گا 20 روپے دے دوں گا، یہ اسٹینڈرڈ ہے. آپ کا کیا اعتراض تھا؟ آپ نے کہا پہلا اٹیک آپ نے کیا میٹنگ میں؟ لیکن میں نے ان سے کہا کہ جی پہلے تو یہ سیلڈ اینولپ کے تحت ہم منسٹرز کیسے اس کو مان لیں. انہوں نے کہا جی یہ ہماری کمپلشن ہے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کو اوپن نہیں کیا جائے گا، جو اس وقت کوئی زیرک آدمی کو، دماغی آدمی کو سمجھ نہیں آئے گا. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ یو کے کو کیا پرابلم ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ کہ ہمیں بھی پتا تھا کہ وہ جو کرائم ایجنسی نے پیسے کیے، وہ پیسے کہا کہ جی اس کا آپ کے پاس حساب کتاب نہیں ہے تو آپ یہ پیسے واپس لے لیں. اور وہ پیسے ایکسچیکر کے پاس آنے تھے، گورنمنٹ کے خزانے میں آنے تھے. وہ گورنمنٹ کے خزانے کے بجائے ان کے خزانے میں گئے، ان سے سپریم کورٹ میں چلے گئے کیونکہ سپریم کورٹ میں کوئی 460 بلین روپے کا جرمانہ تھا، اس میں ایڈجسٹ ہو گئے. تو ایڈجسٹ ایسے تو نہیں ہوئے نا. اور دیکھیں میں تو اس کاروباری شخصیت کو، ملک ریاض صاحب کی آپ بات کریں تو میں تو ان کو بلیمنٹ نہیں دوں گا کہ وہ تو کاروباری آدمی ہے، اور انہوں نے ہی از اے سکسیزفل بزنس مین. اب اگر اس ملک کے سسٹم کے اندر سکسیس کے لیے اگر انہوں نے جیسے کہا میں نے پہیے لگا کے پرمیشن لی، تو اس ملک کی بدقسمتی. یہاں تو آپ کو لائسنس جو ہے ٹرین میں بیٹھنے کا ٹکٹ لینے کے لیے بھی پہیے لگانے پڑتے ہیں یا اوپر سے دینے پڑتے ہیں، اور سنیما کے ٹکٹ لینے کے لیے بھی آپ کو ٹکٹ کے برابر پیسے دینے پڑتے ہیں. تو از انفارچونیٹ نا. تو ہم اس کو کیوں رگڑیں یا اس کو بلیم کریں؟ یہ پوری صورتحال تھی. اس کے اوپر کوئی ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں سمجھائے گی. اور یہ بھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو یہ کابینہ کے اندر بھی، اور ملک امین جو منسٹر تھے کلائمیٹ کے، انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ تم نے یہ بات بھی کی تھی. میں نے کہا تھا یہ نیب کا کیس بنے گا. اچھا آپ نے کہا تھا یہ نیب کا کیس بنے گا. اور میں نے پھر اکیلے میں بھی ان کو کہا اور گھر پہ بھی جا کے کہا کہ یہ کیس بنے گا ہی بنے گا. ٹھیک ہے. تو ہمارا تو انٹرسٹ کوئی نہیں تھا سر. ہم نے سمجھانا تھا، ہم نے روکنا تھا، ہم نے روکا. جو کیبنٹ کا سیکرٹری ہے وہ بھی آپ کو بتائے گا، میں ایم شیور منٹس میں ریکارڈ ہوگا کہ کس نے آبجیکشن کیا تھا. لیکن میجورٹی از اتھارٹی، وہاں سارے بوٹ پالش تھے. باقی موسٹ آف دا منسٹرز انہوں نے کہا جی جو جس کی گڈی چل رہی ہے اس کی طرف ہاں کر دو.